یعنی یہ سب کا تعلق بیت اللہ شریف سے ہے۔ تو اب اللہ کے نور کو سب سے بڑی جگہ اللہ کے نور کو لینے کی وہ بیت اللہ شریف ہے، اور اس کے بعد اللہ کے نور کو لینے کی جو جگہیں ہیں تو وہ تمام مساجد ہیں۔ اس لیے مسجدوں کا قیام، مسجدوں کی تعمیر یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اس لیے اس نور کو لینے کی جگہ فی بیوت اذن اللہ ان ترفع، ایسے گھروں میں یہ نور ملے گا جن گھروں کو اللہ نے بلند کرنے کا حکم دیا ہے، یعنی مساجد۔ اس لیے حضرت مفتی سعید صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ کسی محلے میں مکانات اونچے ہو، مسجد چھوٹی ہو، یہ جائز نہیں ہے، مطلب حرام اور ناجائز کا مسئلہ نہیں، لیکن مسلمانوں کی یہ اہمیت گوارا نہیں کرنی چاہیے۔ میں اپنے بڑوں کی بات نقل کر رہا کہ مساجد گھروں سے اعلیٰ ہونی چاہیے۔ اسی لیے کم سے کم کیا کرتے ہم مینارہ بڑا کر دیتے، چلو یہ بھی کام چل جائے گا کہ مسجد کا مینار گھروں سے اونچا ہو، مسجد کا مینار گھروں سے اونچا ہو۔ یہاں یہ بات آ گئی تو میں آپ کو ایک بات اور بھی بتا دوں، یہ مفتی سعید صاحب کون تھے پتہ ہے آپ کو؟ اللہ اکبر۔ بحرین کے اندر جب ہم پہنچے اور میں نے ایک مرتبہ عربوں میں مذاکرہ کیا، ویسے تو ماشاءاللہ عربوں میں ہماری جماعت کل 8 ہفتے سے زائد وہاں رہی، تو 6 ہفتے عربوں میں ماشاءاللہ مذاکرہ کیا، اور الحمدللہ جیسے مولانا محمود صاحب پوچھ رہے تھے عربوں کا کیا حال ہے، تو الحمدللہ سارے عرب اس محنت کی طرف اور سارے عرب اس صحیح نہج کی طرف ایسے متوجہ ہے، آپ یقین مانو اللہ کے گھر میں آپ کو بتا رہا کہ وہ مجھ کو بٹھاتے ہیں، بولتے کہ مولانا یہ سناؤ، آپ سناتے رہو، حالانکہ ہمارا کیا حال ان کے سامنے، اور وہ کتنے بڑے لوگ ہوتے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان کے ایک شخص جو ہندوستان کئی مرتبہ آئے، دیوبند بھی آئے ہوئے ہیں، اور غالباً مفتی سعید صاحب وغیرہ سے ان کی ملاقات بھی ہے، تو ایسا مجھ کو بٹھائے، 2 زانوں ایسے باادب بیٹھ گئے اور بولے اب سناؤ، حضرت کی جو تفاسیر اور حضرت کی جو باتیں آپ نے سن رکھی ہے وہ ہمارے سامنے منتقل کرو۔ تو میرے کو جو یاد تھی کچھ ان کے سامنے بیان کیا۔ تو بہرحال اللہ کے نور کو لینے کی جگہ یہ اللہ کا گھر ہے۔ تو اسی طرح سے مسجد ہمارے جو تعمیر ہوئی تھی، اسی طرح سے یہ مسجد کی بھی آج ماشاءاللہ بنیاد رکھی گئی۔ تو وہاں سے اس مسجد سے الحمدللہ ایک جماعت جو بحرین کی طرف روانہ ہوئی تھی، اس کے تعلق سے مختصر کارگزاری آپ کے سامنے رکھنی ہے کہ بھائی جماعت ماشاءاللہ پہلے تو بمبئی گئی تھی، بمبئی میں پھر ہمارے بہت عظیم شخصیت تھی اور امت کے لیے ایک بہت بڑا نقصان ہو گیا، ہمارے شکیل بھائی عمرہ، انہوں نے ماشاءاللہ ہمیں بحرین میں کس طرح سے کام کرنا ہے اس کی ہدایات دی، اور بحرین کے متعلق بہت کچھ باتیں بتائی، اور میں نے بھی ان سے بہت پوچھا اور انہوں نے بھی الحمدللہ بہت ساری رہنمائی کی۔ تو الحمدللہ جس طریقے سے انہوں نے رہنمائی کی، کیونکہ کارگزاری اطاعت کی ہوتی ہے، کارگزاری جو ہوتی نا یہ اپنے کارنامے بیان کرنے کی نہیں ہوتی، کارگزاری ہوتی ہے ہدایات کی اور اطاعت کی۔ اس لیے قرآن کریم کا بھی طرز ہے کہ اللہ نے جو ہدایات دی اس پر کیا اطاعت ہوئی، کارگزاری اس کی ہوتی۔ لوگ کیا کرتے، کارگزاری میں اپنے کارنامے بیان کرنا شروع کر دیتے، نعوذ باللہ یہ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ کارگزاری ہوتی ہدایات کی، کہ جو آپ کو آپ کے بڑوں نے ہدایت دی تھی، جیسے ہماری جماعت امراوتی سے پہلے بمبئی گئی، پھر 2-3 روز بمبئی میں رہی، تو وہاں پر جو بڑوں کی طرف سے اور اپنے بزرگوں کی طرف سے جو ہدایت دی گئی تھی اس پر آپ نے کیا اطاعت کی، وہ کارگزاری ہوا کرتی۔ اپنے بڑوں کی منشا سے ہٹ کر اور اپنی نہج سے ہٹ کر اپنے کارنامے بیان کرنا یہ تو گمراہی کی علامت ہے، یہ نہیں ہوتی۔ تو الحمدللہ وہاں پر جماعت رہی، پھر وہاں پر بھی ماشاءاللہ جماعت کا ان حضرات نے استعمال کیا۔ اس کے بعد میں پھر ماشاءاللہ مختصر یہ کہ جماعت بحرین پہنچی۔ بحرین یہ وہ ملک ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ترقی یافتہ ملک کہلاتا تھا، بلکہ تجارت کی منڈی کہلاتی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی بحرین۔ لہذا آپ نے فضائل اعمال میں تعلیم میں سنا بھی ہوگا کہ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، یا رسول اللہ انی ارید البحرین، میں بحرین جانا چاہتا ہوں۔ سنے نا تعلیم میں،
پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منع نہیں کیا کہ رے وہاں نہیں جانا ہے، تجارت کے لیے جا رہے ہو، نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت دی. چونکہ دین جو ہے تو گلو کا نام نہیں ہے کہ سب چھوڑو، اور بلکہ حضرت عمر تو مارتے تھے ایسے آدمی کو، کتابوں میں لکھا ہے جو سب چھوڑ کے مسجد میں بیٹھا رہتا، کوئی کام نہیں کرتا تھا، کوئی محنت نہیں کرتا، اس کو مارتے تھے کہ لوگوں پر بوجھ بنے گا، تو لوگوں پر بوجھ بنے گا. اس لیے تجارت سے بھی منع نہیں کیا جاتا. حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صاحب السر ہے، فرماتے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اچھا وہ ہے جو دین بھی کرے دنیا بھی کرے. جی ہاں. تو صحابی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگی، یا رسول اللہ انی ارید البحرین، میں بحرین جانا چاہتا ہوں. تو آپ نے ان کو اجازت دی، لیکن ساتھ میں یہ بھی فرمایا کہ 2 رکعت نماز پڑھ لو. 2 رکعت نماز پڑھ لو. کیا مطلب؟ یعنی وہاں جاؤ لیکن اللہ کو ساتھ لے کے جاؤ. جی، یعنی یہ چھوٹے سے جملے میں، چونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جوامع الکلم تھے، آپ جوامع الکلم تھے. جوامع الکلم کا مطلب ہوتا چھوٹے سے جملے میں سمندر کو بیان کر دینا. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت تھی. ہاں، اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چھوٹے چھوٹے جملوں سے سینکڑوں مسائل نکالے جاتے ہیں. دیکھو حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ ایک صحابی کی تعزیت کے لیے گئے، ان کی چڑیا کا انتقال ہو گیا تھا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تعزیت کے لیے گئے. اس سے پتہ چلا کہ مسلمان کو چھوٹے سے چھوٹا نقصان بھی پہنچ جائے تو دوسرا مسلمان اس پر بے چین ہو جانا چاہیے. چھوٹا سا نقصان بھی پہنچے تو اس پر بے چین ہو جانا چاہیے. تو ان کی چڑیا کا انتقال ہوا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تعزیت کے لیے گئے. تو آپ نے ان سے پوچھا یا عمیر ما فعل النغیر، کہ عمیر تیری بلبل کو کیا ہوا؟ جب انہوں نے وہ تذکرہ سنا تو ان کا چہرہ خوش ہو گیا، کھل گیا. تو یہ چھوٹے سے جملے سے علماء نے 200 مسائل نکالے. اتنے جملے سے یا عمیر ما فعل النغیر، حضور ایسے جوامع الکلم تھے کہ اتنے چھوٹے سے جملے سے علماء نے 200 مسائل، وہ تو اپنے علم کے مطابق نکالے، اس سے تو 2 لاکھ مسائل بھی نکال سکتے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے اجازت مانگی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت دی، لیکن کہا کہ 2 رکعت نماز پڑھ لو. کیا مطلب؟ یعنی دین اور دنیا 2 چیزیں جب ٹکرائیں گی، مال کمانا بھی فرض ہے، روزی کمانا بھی فرض ہے، لیکن اللہ کے فرائض کے بعد، کسب الحلال فریضۃ بعد الفرائض، حلال روزی کمانا فرض ہے اللہ کے فرائض کے بعد. تو یہ 2 رکعت نماز پڑھ لو، اس کا مطلب یہ ہوا کہ جہاں تجارت اور نماز، جہاں تجارت اور دین کا تقاضا دونوں ٹکرا جائے تو اب آپ کو اس کو چھوڑنا ہے، دین کو لینا ہے. اب تجارت کو نہیں لینا ہے بلکہ دین کو لینا ہے، کیونکہ کرنے والی ذات اللہ کی ہے، رزاق اللہ ہے. تو تجارت کی منڈی تھی بحرین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی، اور آپ نے سنا ہوگا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں بحرین سے مشک آیا تو وہاں کی خوشبو بھی بہت زیادہ مشہور تھی. اسی لیے بحرین یہ ان ممالک میں ہے جس میں خیر القرون میں ہی دین آ گیا تھا، جس میں خیر القرون میں ہی محنت آ گئی تھی. کون آئے تھے یہاں پر؟ حضرت اعلیٰ حضرمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. دور خیر القرون میں حضرت اعلیٰ حضرمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمندر کے راستے سے، آج بھی وہ راستہ جدھر سے اعلیٰ حضرمی آئے تھے وہ محفوظ ہے. وہ بتایا جاتا کہ اعلیٰ حضرمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بحرین کس طرف سے، بحرین میں حضرت اعلیٰ حضرمی رضی اللہ عنہ داخل ہوئے تھے. تو خیر القرون میں دور صحابہ میں شروع زمانے میں یہاں پر الحمدللہ دین آ گیا تھا، محنت آ گئی تھی. یہ بہت بڑے صحابی ہیں، بڑا مقام ہے ان کا اعلیٰ حضرمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. تو بہرحال انہوں نے آ کر کے ماشاءاللہ وہاں پر محنتیں کی اور اللہ تعالیٰ نے بڑی ترقی دی. تو اسی ملک کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہمارے بزرگوں کی، علماء اکرام کی، اساتذہ کی توجہ سے اور آپ لوگوں کی دعاؤں سے اللہ نے وہاں پر پہنچایا. جب ماشاءاللہ جماعت بحرین پہنچی تو ہمارے موبائل تو بند ہو گئے تھے، جن کے نمبر وہاں کے ساتھیوں کے دیے گئے تھے اب ان سے کانٹیکٹ کیسے کریں. اور جماعت پہنچ رہی 3 بجے رات کو. میں نے بولا آپ تو انسان ہونے کے ناطے آدمی تھوڑا سا پریشان ہو ہی جاتا، لیکن آپ کو کیا بتایا، جیسے ہی ماشاءاللہ وہاں پر پلین سے اترے اور وہاں پر ایئرپورٹ پہ داخل ہوئے،
تو چونکہ اتنی زیادہ سختی ان ممالک کے اندر ادھر نہیں ہے، تو الحمدللہ وہاں کی ایک بہت بڑی جماعت، بہت سارے ساتھی جماعت کے استقبال کے لیے ایئرپورٹ کے اندر آ گئے اور بولے یہ انڈیا کی جماعت، ہندوستان کی جماعت ہو. ماشاءاللہ سارے ساتھیوں سے انہوں نے الحمدللہ ملاقات کی اور ہر ساتھی کے لیے ایک گاڑی اسپیشل وہاں پر لے کر کے وہ حاضر ہو گئے. اس طریقے سے ماشاءاللہ زبردست انہوں نے جماعت کا استقبال کیا کہ وہاں جاتے ہی ہم کو احساس ہوا کہ الحمدللہ اپنے اکابرین کی نہج پر اور صحیح دین کو لے کر کے، کیونکہ دعوت نام ہے صحیح دین کو دونوں ہاتھوں سے سمیٹ کر امت میں بانٹنے کا. دعوت صرف بات کے پہنچا دینے کا نام نہیں ہے، دعوت نام ہے صحیح دین کو دونوں ہاتھوں سے سمیٹ کر، دانتوں سے پکڑ کر امت میں بانٹنے کا. جی ہاں، کہ بس جو بھی بات ہے اس کو پہنچا، اس کا نام دعوت نہیں ہے. تو الحمدللہ اس کا احساس ہوا کہ ماشاءاللہ یہاں پر اس طرح سے ساتھی ہے. چلو پھر انہوں نے ماشاءاللہ جماعت کا استقبال کیا، جماعت کو لے گئے. پھر وہاں پر وہاں کا جو مرکز ہے، تو جو کانو مرکز، وہاں پر بیان ہوتا اور حیات الصحابہ ہوتی، اسی طریقے سے حلقے وغیرہ وہاں لگتے، اور قیام جو ہوتا تو وہ بلال مسجد میں ہوتا. بیان الگ مسجد میں ہوتا اور قیام الگ مسجد میں ہوتا. تو ہماری جماعت کو سب سے پہلے انہوں نے بلال مسجد میں لے گئے. وہاں پر جماعت گئی. وہاں جانے کے بعد میں پھر ماشاءاللہ انہوں نے میری بات کرائی. فجر کے بعد میں بیان ہوا. اس کے بعد میں جو میں نے کہا نا کہ کارگزاری ہدایت کی ہوتی، تو بمبئی سے جو ہدایت دی گئی تھی، خاص طور سے ہمارے شکیل بھائی مرحوم رحمت اللہ علیہ، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، انہوں نے ہم سے کہا تھا کہ دیکھو جس ملک میں تم جا رہے ہو یہ عربی ملک ہے. یہ کیا ہے؟ عربی ملک ہے. اور خاص طور سے آپ کو یہاں پر عربوں کو محنت کا میدان بنانا ہے. خاص طور سے ماشاءاللہ وہاں پر تو ایشیا کے پڑوس کا ملک ہے، انڈیا ہے، بنگلہ دیش ہے، یہاں کے بھی ساتھی بہت زیادہ ہے. لیکن چونکہ یہ عربی ملک ہے اور آپ کو ان کو محنت کا میدان بنانا ہے. اور واقعی میں عرب محنت کا میدان بہت اہم ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ مولانا عمر صاحب پالنپوری رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اسلام کی گاڑی کا اصل پیٹرول یہ تو عرب ہے. مولانا عمر صاحب پالنپوری فرماتے تھے. مفتی سعید صاحب کہنے لگے کہ میں نے خود مولانا عمر صاحب سے یہ بات اپنے کانوں سے سنی حضرت کے بیان میں کہ اسلام کی گاڑی کا پیٹرول یہ عرب ہے. ہم تو بغیر پیٹرول کی گاڑی دھکے دے کے چلا رہے ہیں. تو اس لیے شکیل بھائی نے بمبئی میں جو ہمارے بڑے ہیں انہوں نے یہ ہدایت دی تھی کہ آپ وہاں پر عربوں کو محنت کا میدان بنائیں، کیونکہ یہ اصل لوگ ہیں. مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظ میں بھی ہے کہ جس دن یہ لوگ جاگ جائیں گے نا تو اللہ تعالیٰ ساری دنیا سے کفر کا خاتمہ کر دیں گے. ہاں، ان کے اندر کیسا عشق رسول ہوتا، اللہ اکبر. میں ابھی الحمدللہ یہاں کا بحرین کا وقت مکمل کرنے کے بعد اپنے بڑوں کے مشورے سے جماعت وہاں دیار مقدس بھی گئی تھی. تو روضہ اقدس کے پاس میں روضہ اقدس سے بہت دور وہ جو خالی جگہ ہے مسجد نبی میں جو صحن ہے وہاں پر ایسا بیٹھا. طبیعت تھوڑے ہاتھ پیر میں بہت درد ہو رہا تھا، بخار آ گئی تھی، تو میں ایسا سر جھکا کر ایسا بیٹھ گیا. لیکن ہوا یہ کہ روضہ اقدس کی طرف میری پیٹھ ہو گئی تھی، حالانکہ یقین مانو بہت دور تھا، یعنی تقریباً یہاں سے پیراڈائز کالونی کے جو محل ہے اس سے بھی دور، جمیل کالونی کی مسجد ہے نا اس سے تھوڑا پہلے اتنے دور بیٹھا تھا اور تھوڑی پیٹھ ہو گئی تھی. تو ایک عرب آیا اور بس واللہ نہیں بھیجا اس کو ہم جیسے کو ادب سکھانے کے لیے کہ بہت ادب کی باتیں کرتے ہیں، ادب اس کا نام ہے. تو میرے پاس آیا، کسی کو نہیں دیکھا اس نے، حالانکہ کوئی سویا ہوا تھا، کوئی کدھر پیر کیے ہوا تھا، کوئی کیسا تھا نعوذ باللہ، ان کو کسی کو نہیں دیکھا. میرے پاس آیا اور آگے کہنے لگا شیخ توجہ الی روضۃ رسول اللہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کی طرف رخ کر کے بیٹھو، آپ پیٹ کر کے بیٹھے ہو. عربی میں اس نے کہا. قسم خدا کی یقین مانو ایسا دل میں ایک دھڑکن پیدا ہوئی کہ یار میں نے کیسی بے ادبی کی، حضور کے روضے کی طرف پیٹ کر دی. یہ عرب کہہ رہا، اللہ کی قسم کھا کے کہہ رہا، کوئی اس میں ادھر ادھر کی بات نہیں. میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کی طرف آپ کو رخ کرنا چاہیے. اچھا میرے پاس اللہ نے اس کو بھیجا، باقی دوسرے اور کتنے بیٹھے تھے.
تو دل میں ایک دھڑکن سی پیدا ہوئی اور اس وقت مولانا عمر صاحب پالنپوری کی بات کا احساس ہوا کہ واقعی یہ لوگ اسلام کی گاڑی کا پیٹرول ہے. اتنا ادب, اللہ اکبر. تو چونکہ کہا گیا تھا تو الحمدللہ پھر ہم نے ماشاءاللہ وہاں کے ساتھیوں سے کہا, چونکہ مقامی ساتھیوں کے مشورے سے ہونا چاہیے کہ بھائی, تو الحمدللہ پھر وہاں پر ماشاءاللہ مرکز میں خاص طور سے پہلے ایک مرتبہ تو انہوں نے ہمارا اردو میں بیان کرایا. اردو میں بیان کرانے کے بعد پھر ہر ہفتے عربوں کو خاص طور سے جوڑتے تھے اور عربوں میں ہم عربی میں مذاکرہ کرتے اور اپنے بزرگان دین کی جو کام کی صحیح نہج ہے ان کے سامنے بیان کرتے. خاص طور سے دارالعلوم دیوبند کے متعلق وہ خود پوچھتے. دارالعلوم دیوبند کے اکابرین کے بارے میں ہم نہیں سمجھ سکتے ان کو, چونکہ ہم ہمارے بولتے نا گھر کی مرغی دال برابر, ہم اپنے ہاں کے بزرگوں کو ہم نہیں پہچان سکتے. یہ اس جگہ پر جا کر کے احساس ہوا, آنسو نکل جاتے تھے کہ یار یہ کتنی بڑی ہستیاں ہیں. تو ان کے سامنے ماشاءاللہ پہلے ہفتے تو اردو میں بیان کیے. اردو میں بیان کرنے کے بعد میں وہاں کے ساتھیوں کو محنت پر ابھارا کہ یہ جماعت ماشاءاللہ ایک چلہ آپ کے یہاں پر رہیں گی, آپ لوگ جماعت کا پورا ساتھ دیں. تو ماشاءاللہ 19 سے زیادہ وہ لوگوں نے ساتھ دیا اور پورے ملک کے اندر ایک ہلچل سی مچا دی. یہ ایک چلے کے اندر پورے بحرین کے اندر ہر جگہ جماعت کا قیام انہوں نے کرایا اور جماعت کے استقبال کے لیے لوگ الحمدللہ لڑتے تھے. ہاں, آخر میں جب ہماری جماعت کا وقت ہو گیا اور گھر باقی رہ گئے, تمنا ہوتی تھی ان کی کہ جماعت ہمارے آ رہے ہیں. اتنا ماشاءاللہ کام کا غلبہ ہے, صحیح نہج کے ساتھ کام لینے والے اتنے لوگ ہیں. پورے ملک کے اندر صحیح نہج کے ساتھ کام کی ایک فضا بنی ہوئی ہے. یہ اپنے ایشین لوگوں میں پڑوس کا ملک ہے, انڈیا ہے اور بنگلہ دیش ہے اور دیگر ممالک کے لوگ. اور عربوں کا حال یہ ہے کہ الحمدللہ عرب کا ایک بڑا مجمع, چونکہ بیرون ممالک کے اندر لوگ بہت زیادہ بیزی ہوتے, لیکن اس کے باوجود 30, 40, 20, 25 سے اوپر ایسا ایک عربوں کا بڑا مجمع ماشاءاللہ وہاں پر مرکز میں جمع ہوتا اور ہم ان کے سامنے بیان کرتے. 40 منٹ 45 منٹ 40 منٹ ایسا بیان ہوتا. وہ کہتے کہ نہیں بیان ختم مت کرو, ابھی اور بتاؤ. ایسا سنتے ماشاءاللہ. اسی طریقے سے تھوڑی تشکیل پر تیار ہو جاتے. اور خاص طور سے یہ عربوں نے بھی یہ کہا, بھائی جو یہاں پر علماء کرام ہیں, میں ان سے بھی خاص طور سے گزارش کر رہا اور خاص طور سے جو علماء یہاں موجود ہے وہ دوسرے علماء کے پاس بھی پہنچا ہے کہ وہ لوگ تمنا کرتے کہ بھائی یہ علماء کرام کی جماعت, یعنی جماعت ہو اس میں ایک ہاتھ کم سے کم عالم ہو, 1-2 عالم ہو, تو یہ علماء کرام یہاں پر آئے, ہم ان کے منتظر ہے. یہ عربوں کی امانت میں آپ کے پاس پہنچا رہا ہوں. خاص طور سے علماء کو یہ بات بتاؤ. اور پورے ملک کے اندر الحمدللہ ایک ماشاءاللہ عربوں کا بھی یہ ماحول بنا ہوا ہے. تو اس طریقے سے مرکز کے اندر اس طریقے سے کام ہوتا تھا. اور دیگر مساجد کے اندر چونکہ اوقاف کے تحت وہ مساجد چلتی ہے تو وہاں کے امام سے اجازت لینی پڑتی. وہاں کے امام سے. واقعی دیکھو عربوں کے اندر امام کی اہمیت بھی ہے. اور یہ تو ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث میں ملا. یہ ہمارے ہاں کی بہت بڑی غلطی ہے. سنو, عربوں میں نماز کی جماعت کا وقت متعین نہیں کرتے. اذان کا وقت متعین ہوتا, جماعت کا وقت متعین نہیں ہوتا. کیوں؟ کیونکہ وہ امام جب مناسب سمجھے گا اس وقت جماعت کھڑی کرے گا. ہاں, اور یہ حضور سے چلا ہے. مفتی سعید صاحب رحمۃ اللہ فرماتے تھے آج ہمارے ہاں پر جو ایک کمزوری ہے اور ہمارے اوپر جو ایک احوال ہے, وہ احوال کی وجوہات میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہم امام کو مقام نہیں دیتے. اس کی وجہ سے ہم حالات کا شکار ہے. مفتی صاحب کے جملے آپ کو سنا رہا ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث میں ہمیں یہ ملا ہے کہ نماز کا وقت یہاں تو ایسی وہ گھڑی لگا کے رکھتے اور ساروں کی نگاہ اس کی طرف ہوتی اور امام صاحب پہنچے نہیں تو بس. تو یہ ہمارے لیے بہت زیادہ بہت زیادہ خستہ حالی کی وجہ ہے, بے برکتی کی وجہ ہے. اس کی وجہ سے ہمارے یہاں پر بے برکتی ہے. تو وہاں پر ہے, عربوں میں ماشاءاللہ اس کا رواج ہے. تو ہم وہاں کے امام سے اجازت لیتے. تو امام کو جب کہتے کہ بھائی ہم دعوت کی نسبت پر آئے, تو عرب کو دعوت اور تم تو ہم یہ نہیں کہتے, ہم کہتے شیخ انتم ابناء الصحابہ, اوہ ماشاءاللہ تم تو صحابہ کی اولاد ہو. اعلیٰ حضرمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تھے, ان کے ساتھ ایک بڑی صحابہ کی جماعت تھی, تم تو ان کی نسلوں میں سے ہو. اور صحابہ کا نجوم, صحابہ ستاروں کے مانند ہے, سیارے نہیں ہیں, کبھی ادھر بھٹکا کبھی ادھر بھٹکا. صحابہ ستارے ہیں, اسی لیے ستارے کو دیکھ کر کے منزل طے کی جاتی.
اور پھر ہم اس لیے آئے تاکہ نريد أن نستفيد منكم، تم سے استفادہ کرنے آئے. ہاں تم بہت بڑے لوگ ہو اس طرح، اور بڑے خوش ہو جاتے پھر ماشاءاللہ، تو بولتے بیان کرو، کوئی تم کو نہیں روکے گا. عرب کا پھر عرب جب اپنے جرات پر آ جائے تو کسی کی مجال ہے. تو پھر ماشاءاللہ پھر الحمدللہ مساجد میں اس طریقے سے بات بھی ہوتی تھی. بہرحال یہ مختصر سی چھوٹی سی کارگزاری میں نے آپ کے سامنے بیان کی. بہت اچھا اس ملک کے اندر ماحول ہے، اور الحمدللہ صحیح نہج کے ساتھ کام کرنے والی ایک بڑی جماعت نہیں، پوری ہی جماعت ہے. معدود چند کے علاوہ جب یہاں آئے، یہاں آ کر کے دیکھے تو ہم لگتا کہ یار یہ کیسا لوگ ہو رہے ہیں کہ وہ اہل علم جن کے لوگ دو زانو ہو کر کے جن کی باتیں سنتے اور جن کی باتوں کو سننے کے لیے منتظر رہتے، آج ان کو یہاں پر کوئی یہ میرے بھائیوں ہمارے ملک کے اندر کی کمی ہے. ورنہ الحمدللہ میں اللہ کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، وہاں جو حالات دیکھ کر کے آئے اور وہاں جو احوال ہم نے لے کر کے آئے تو الحمدللہ دل خوش ہوا. اور میں نے چاہا کہ آپ کے سامنے، لیکن یہ چونکہ آدھا گھنٹے کا وقت ابھی دیا گیا تھا اور ابھی مولانا کا مذاکرہ بھی ہوا مسجد کے تعلق سے، الحمدللہ یہ مسجد کی بنیاد ہے. تو یہ مختصر میں نے آپ کے سامنے بتائی کہ الحمدللہ بہت زبردست انداز میں ماشاءاللہ ایک ماحول ہے، اور ہمارے اوپر تقاضا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے، ہمارے علماء کی محنتیں، ہمارے علماء کی محنتیں، اس محنت کو اور اس صحیح نہج کو اس کو لے کر کے سارے عالم کے اندر ہم کو پھرنا ہے. تو سب انشاءاللہ ارادہ کریں گے، انشاءاللہ ہم سب انشاءاللہ سارے عالم کے تقاضوں پہ تیار رہیں گے. ٹھیک ہے نا انشاءاللہ؟ چونکہ بھائی ہم عالم نبی کی عالمی امت ہے، ہم عالم نبی کی عالمی امت ہے، اس لیے ہماری سوچ ہماری فکریں بھی باعتبار عالم کی ہونی چاہیے. باقی جو کارگزاری رہی ہے انشاءاللہ اور آگے کبھی موقع آئے گا تو آگے انشاءاللہ بتائیں گے. بس ابھی آدھا گھنٹے کا وقت دیا گیا تھا وہ ہوا. اللہ تعالی ہم تمام کو کہنے سننے سے زیادہ حسن عمل کی توفیق نصیب فرمائے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح اتباع نصیب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.